کل نفس ذائقۃ الموت. یہ نفس جو ہے نا، نفس اسی سے تنفس بنا ہے. تنفس سانس لینا. دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں جو سانس لیتے ہیں ایک دن ان کو مر جانا ہے. درخت بھی سانس لیتے ہیں. کاربن ڈائی آکسائڈ کھینچتے ہیں اور آکسیجن چھوڑتے ہیں. وہ سانس لیتے ہیں اور سانس چھوڑتے ہیں. لہذا درختوں کو بھی مر جانا ہے. مر جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں. سوکھ جانا ان کا مر جانا ہے. ارے درخت تو بہت دور کی بات ہے. یہ صبح جو نکلتی ہے یہ بھی سانس لیتی ہے. اللہ نے فرمایا وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ. یہ صبح، اس کی قسم، جب وہ سانس لیتی ہے، اس کا مطلب صبح بھی سانس لیتی ہے. سانس لیتی ہے تو صبح کو بھی مر جانا ہے. صبح کو مر جانا ہے، شام کو مر جانا ہے. جو بھی سانس لینے والی چیز ہے سب کو مر جانا ہے. صبح جو نکلتی ہے اسے ایک دن مر جانا ہے، اس لیے کہ وہ سانس لیتی ہے. وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ. صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے. اتنی حیرت ناک بات ہے. آج سے 1400 سال پہلے کہہ دیا گیا. جانتے اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ درخت سب سے زیادہ آکسیجن صبح کے وقت چھوڑتے ہیں. وہ صبح سانس لے رہی ہے، لہذا صبح کے وقت اٹھنا یہ صحت کے لیے زیادہ مفید ہے. وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ. قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لے. جو جتنی بھی چیزیں انرجی لیتی ہیں اور انرجی چھوڑتی ہیں سب کو مر جانا ہے، اس لیے کہ وہ نفس ہے. سانس لیتے ہیں، سانس چھوڑتے ہیں. اسٹیفن ہاکنگ ایک بہت بڑا سائنسداں گزرا ہے. یہ دوسرا آئنسٹائن ہے. آئنسٹائن ایک بہت بڑا سائنسداں گزرا ہے اور اسٹیفن ہاکنگ پورا جسم اس کا پیرالائز تھا. بہت بڑا سائنسداں ہے. یہ دوسرا آئنسٹائن ہے. آئنسٹائن کے درجے کا سائنسداں ہے. مر گیا ابھی حال ہی میں، اور ملحد ہی مرا. وہ ایتھیسٹ تھا، وہ مر گیا. اس نے بلیک ہولز کے اوپر کام کیا ہے. بلیک ہول جانتے کسے کہتے ہیں؟ خلا میں گھومتے ان دائروں کو بلیک ہولز کہا جاتا ہے جو ہر چیز کو ہڑپ کر جاتے ہیں. بجلی جاتی، بجلی گم ہو جاتی ہے، بجلی کو کھا جاتی ہے. یہاں تک کہ ٹائم، وقت، ٹائم کو بلیک ہولز کھا جاتے ہیں. سائنسدانوں کا یہ کہنا تھا کہ بلیک ہولز مرتے نہیں ہیں. اس سائنسداں نے بلیک ہولز کے اوپر کام کیا اور بتایا کہ بلیک ہولز بھی مر جاتے ہیں. اللہ، اس لیے کہ وہ انرجی چھوڑتے ہیں. اس نے دلائل، اس کی ایک کتاب ہے A Brief History of Time. اس کے بہت اردو میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، انگلش میں تو اس نے وہ کتاب لکھی ہے، وقت کی ایک مختصر تاریخ بائی اسٹیفن ہاکنگ. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ذہن دے دیتا ہے پھر بھی یہ ملحد کیوں مرتے ہیں؟ سمجھ میں آتا ہے. اس لیے کہ ابو طالب جانتے تھے کہ یہ اللہ کا نبی ہے. جو محمد ہیں اللہ کے نبی، لیکن ہدایت نہیں ملی. ہدایت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جسے عطا کر دے سب سے بڑا خوش نصیب ہے. آپ کے چچا کو وہ دولت نصیب نہیں، وہ جو آپ کو نصیب ہو گئی ہے. آپ کتنی خوش نصیب ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ بلیک ہولز بھی مر جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ انرجی چھوڑتے ہیں، یہ سانس لیتے ہیں. یہ اگرچہ ان کے اندر جانے والی ہر شے گم ہو جاتی ہے، سب کو کھا لیتی بلیک ہولز. تو کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. دنیا میں ہر چیز کا ایک ذائقہ ہوتا ہے. ہر چیز کا ذائقہ ہوتا ہے، اور آدمی ان مختلف ذائقوں کو برت کر بتا سکتا ہے کہ اس ذائقے کی کیفیت کیا ہے. میٹھا ہے کہ کڑوا ہے، پھیکا ہے، تیکھا ہے. مختلف قسم کے ذائقوں کو برت کر وہ یہ بتا سکتا ہے کہ اس ذائقے کی کیفیت کیا ہے، اور بار بار بتا سکتا ہے. لیکن موت ایسا ذائقہ ہے کہ آدمی ایک ہی بار چکھتا ہے اور بتا بھی نہیں سکتا کہ اس کا ذائقہ کیا ہے. اللہ، کل نفس ذائقۃ الموت. آدمی ایک ہی بار چکھتا ہے اور بتا بھی نہیں سکتا کہ اس کا ذائقہ کیا ہے. تو ویسے تو دنیا میں مختلف چیزوں کے ذائقے، آدمی بار بار ان ذائقوں کو لیتا ہے اور ان کی کیفیت کو بتاتا ہے، لیکن موت کا ذائقہ
اسے بھی آدمی چکھے گا ایک دن، لیکن جب چکھے گا تو اس کی کیفیت نہیں بتا سکتا، اور ایک ہی بار چکھے گا، بار بار موت کا ذائقہ نہیں چکھ سکتا۔ یہ موت کے ذائقے میں اور دنیا کی دیگر چیزوں کے ذائقے میں فرق ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ موت کسے کہتے ہیں؟ موت کسے کہتے ہیں؟ موت نام ہے روح کا جسم سے متصل ہو جانے کا، روح کے جسم سے اتصال کا نام حیات ہے، اور روح کے جسم سے انفصال کا نام موت ہے۔ یہاں ایک نقطہ اور ملحوظ رکھیں کہ روحیں پہلے بنا دی گئی ہیں۔ جتنے لوگوں کو اس دنیا میں آنا ہے، قیامت تک کے تمام انسانوں کی روحیں پہلے پیدا کی گئی۔ اس کا مطلب جسم بعد میں بنتا ہے، روحیں پہلے بنا دی گئی ہیں، اور یہ روحیں پڑاؤ لگائے ہوئے، پڑاؤ ڈالے ہوئے لشکر کی طرح ہیں۔ الارواح جنود مجندہ، جیسے پڑاؤ ڈالے ہوئے ایک لشکر ہوتا ہے، ایسے ہی روحیں پڑاؤ ڈالے ہوئے ایک لشکر کی طرح ہیں۔ اس میں ایک روح دوسرے سے ملتی ہے، تعارف ہوتا ہے، ایک روح دوسرے سے محبت کرتی ہے، ایک روح دوسرے سے نفرت کرتی ہے، تو روحیں پہلے بنی ہوئی ہیں۔ اب بچہ جب ماں کے پیٹ میں بن جاتا ہے تو وہاں سے اس روح کو، روح پر نمبر لگا ہوتا ہے کہ یہ جسم، یہ جو بنا ہے کس جسم میں اس کو جانا ہے، تو ایک متعین جسم میں ایک متعین روح کو جانا ہے، وہاں سے روح کو اٹھا کر کے اس جسم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے جب گزر جاتے ہیں تو بچے کے جسم میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ 4 مہینہ گزرتے ہی روح پھونک دی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے 4 مہینے کے بعد اگر بچہ پیدا ہوا اور مرا ہوا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس لیے کہ روح پھونک دی گئی، وہ زندہ ہے۔ وہ 4 مہینے گزر گئے، 4 مہینے کے بعد اس روح کو اٹھا کر اس جسم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب اگر یہ 4 مہینے کے بعد مردہ پیدا ہوا تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس لیے کہ 4 مہینے بعد اس کے جسم میں روح ڈال دی گئی ہے، اگرچہ بعد میں نکال دی گئی، تو وہ سمجھو زندہ کے حکم میں ہے۔ مرا پیدا ہوا تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ ایک نقطہ اور یاد رکھیں کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا، اگر بلوغت سے پہلے مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ جی یہ بھی نقطہ یاد رکھا جائے کہ بالغ ہونے سے پہلے اگر بچہ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ بغیر نماز جنازہ پڑھے ہوئے بھی اس کو دفن کیا جا سکتا ہے، بلوغت سے پہلے اگر مر جائے۔ اسی طریقے سے شہید کی نماز جنازہ بھی پڑھنا جائز ہے، اس لیے کہ وہ معصوم ہوتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کی نماز جنازہ پڑھ لیے تو پڑھ لیے۔ تو 4 مہینے کے بعد چونکہ جسم میں روح ڈال دی جاتی ہے، تو اگرچہ بچہ مرا ہوا پیدا ہو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس لیے کہ روح پھونک دی گئی۔ تو گویا زندگی نام ہے روح کے جسم سے اتصال کا، اور موت نام ہے اسی روح کے جسم سے انفصال کا۔ روح متصل ہو گئی جسم سے، دیٹ از کالڈ حیات، اور اس روح کو جسم سے نکال لیا گیا اور یہ روح جسم سے منفصل ہو گئی، دیٹ از کالڈ موت، ڈیتھ۔